العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ مشکات المصابیح کی حدیث کا درس ہے اور یہ باب نیا شروع ہو رہا ہے، باب الایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان لانے کا بیان۔ تقدیر پر ایمان لانا یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ جس طریقے سے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اللہ کے رسول پر، رسولوں پر، کتابوں پر، اسی طرح تقدیر پر بھی ایمان لانا کیا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں ایمان مفصل میں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ۔ اس کا مطلب اچھی بری تقدیر پر ایمان لایا میں۔ اچھی بری وہی تذکرہ جہاں پر اللہ کی ایمان لانے کا تذکرہ ہے، اس کے رسولوں کا، کتابوں کا، قیامت کا، وہیں پر ہے بالقدر خیرہ و شرہ، یعنی اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو یہاں پر اس باب میں اس ضمن میں حدیثیں آئیں گی کہ تقدیر کیا ہے اور کس طریقے سے تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ بھی ایمان کے باب میں بہت اہم چیپٹر ہے۔ تو کچھ باتیں ہم تقدیر کے حوالے سے پہلے سن لیتے ہیں، جو بنیادی چیزیں ہمارے سمجھنے کے لیے، اس کے بعد انشاءاللہ حدیث عرض کریں گے۔ تقدیر کا جو معنی ہوتا ہے نا، اصل تو تقدیر کا لفظی معنی ہوتا ہے اندازہ کرنا، اندازہ کرنا یا یوں کہہ لیں کہ مقرر کرنا۔ اور اصطلاح شریعت میں تقدیر جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو ازلی فیصلہ ہے اپنے مخلوق کے بارے میں، اسی کو کہتے ہیں تقدیر۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس کے مخلوق کے بارے میں یہ کیا ہے، یہ تقدیر کہلاتا ہے۔ یہ بات ہمارے مقدر میں تھی۔ آج ہم جو درس میں بیٹھے ہیں نا، یہاں پر ہمارے تقدیر میں لکھا ہوا تھا پہلے سے لوح محفوظ میں کہ آج کی تاریخ میں ہم اس درس تفسیر میں بیٹھیں گے۔ یہ جو لکھا ہوا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ازلی فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا ہوا ہے لوح محفوظ میں کہ فلاں تاریخ کو یہ بندہ درس تفسیر میں بیٹھے گا، درس قرآن میں بیٹھے گا۔ اسی کو کہتے ہیں تقدیر۔ یعنی آسان لفظوں میں یہ آپ یاد رکھیں کہ اللہ نے اپنے مخلوق کے حق میں جو فیصلہ فرما دیا، اسی کا نام کیا ہے، اسی کا نام کیا ہے، تقدیر ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ نے اپنے مخلوق کے بارے میں فیصلہ فرمایا ہے، تو ہی تو چیزیں ہو رہی ہیں نا۔ اگر اللہ فیصلہ نہ فرماتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اللہ اگر فیصلہ نہ فرماتا ہمارے بارے میں کہ ہم یہاں بیٹھیں گے، ایک مثال تو ہماری مجال نہیں تھی کہ ہم یہاں بیٹھ سکتے تھے، تو اللہ کا فیصلہ تھا۔ اس کو کہتے ہیں تقدیر، سمجھ رہے نا۔ اسی طرح کسی انسان کا کسی مقام پر نکاح ہوتا ہے، تو نکاح ہوتا ہے تو آپ کو سب لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہماری قسمت میں جیسی بھی تھی ویسی ملی، اچھی یا بری، تو یہ بھی اللہ کا کیا ہے، فیصلہ ہے کہ اللہ نے مخلوق کے بارے میں جو فیصلہ فرما دیا ہے اور یہ فیصلہ لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، اسی کو کہتے ہیں تقدیر۔ پھر تقدیر کی بنتی تین قسمیں: تقدیر مبرم، تقدیر مشابہ مبرم اور تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم اس تقدیر کو کہتے ہیں کہ بعض اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ ہے کہ جو کبھی بھی کسی صورت میں ٹل ہی نہیں سکتا، یعنی جو اللہ نے فیصلہ کر دیا وہ ہو کر رہے گا، اس کو کہتے ہیں تقدیر مبرم۔ سمجھ رہے نا، وہ اللہ کا فیصلہ جو لکھ دیا اب اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے، وہ ٹل نہیں سکتا ہے۔ اس کی مثال قرآن عظیم میں یوں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، ان کی قوم پر عذاب آنے والا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتا چلا کہ لوط علیہ السلام کی قوم تباہ ہو جائے گی، اللہ کا عذاب آئے گا، تو انہوں نے دعا کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا کرنے سے منع کر دیا، جو کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنا اللہ تعالیٰ کا اٹل فیصلہ تھا، جس کو کہتے ہیں تقدیر مبرم، یہ تھا۔ تو اگر اللہ کے محبوب بندے اس تقدیر کے بارے میں کوئی دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں منع فرما دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہو کر کے رہ گا، یہ ٹلے گا نہیں۔ اس کو کہتے ہیں تقدیر مبرم حقیقی، کہتے ہیں کہ بدلتا نہیں ہے اللہ کا فیصلہ۔ دوسری جو تقدیر ہے تقدیر مشابہ مبرم، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض وہ تقدیریں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی دعاؤں سے بدل دیتا ہے، اور وہ بھی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے
کہ ہونا تو اس کے حق میں یہ ہے، لیکن بندہ اگر دعا کرے گا، فلاں بندہ دعا کرے گا تو ہم اس کے بجائے یہ کر دیں گے. تو اس کا ذکر قرآن میں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے، جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے نا، کہ اللہ کے پاس لوح محفوظ ہے، تو جو چاہے مٹائے، جو چاہے باقی رکھے. تو جو محبوب بندوں کی، مقرب بھی بندوں کی دعاؤں سے تقدیریں ٹل جاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں مشابہ مبرم. جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر مبارک 60 برس کی تھی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی مولا ان کی عمر بڑھا دے. اللہ نے حضرت آدم کی دعا کی برکت سے حضرت داؤد کی عمر کو 60 کے بجائے 100 برس کر دیا. سمجھ رہے ہیں نا، 100 برس کر دیا. تو اللہ کے خاص بندے جو محبوب بندوں کی دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے، اس کو مشابہ مبرم کہتے ہیں. تیسری تقدیر ہے معلق. تقدیر معلق کہتے ہیں جو عام بندوں کی دعاؤں سے یا نیک اعمال سے، جس سے حدیث پاک میں ہے ان الدعاء يرد القضاء، دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ ہر تقدیر نہیں، بلکہ جو معلق ہوتا، تقدیر معلق اور علم الہی میں ہوتا ہے. مثلا اب ہم یہاں سے باہر نکلیں گے، اللہ حفاظت فرمائے، ہماری مثال بتا رہا ہوں، نہ ہو خدا نہ کرے ہماری قسمت میں لکھا ہوا تھا کہ یہ بندہ جائے گا گھر، نہ ایکسیڈنٹ ہونا، لیکن اب چونکہ ہم دعا کریں گے، دعا کر کے نکلے اللہ ہمیں سلامت رکھنا، مسلمانوں کو سلامت رکھنا. اس دعا کی برکت سے جو ہمارے قسمت میں لکھا ہوا تھا، ہمارے تقدیر میں ہمارا ایکسیڈنٹ ہوگا، اللہ نے اس دعا کی برکت سے اس کو بدل دیا، اب ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. اور یہ بہت سارا اوقات میں ہوا کرتا ہے، ہمیں خبر بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ کیا حادثہ پیش ہو رہا ہے. ہم دعا کرتے ہیں، اللہ دعاؤں کی برکت سے وہ حادثہ ٹال دیتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے، خبر بھی نہیں ہوتا ہے. اور کبھی کبھی ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے، کبھی کبھی کسی بڑے سے حادثے سے بچتے بچتے ہم بچ جاتے ہیں. کوئی بڑا ہم دیکھتے اپنے آنکھوں سے کہ کوئی بڑا حادثہ ہونے والا ہے، لیکن بچ جاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کسی کو دعا کام آ گئی، کوئی نیک عمل کام آ گیا، ہوتا نہیں کہتے ہیں کہ اللہ نے بچا لیا، بال بال بچا لیا. تو واقعتاً ایسا ہے. تو جو عام بندوں کی دعاؤں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، تو یا دعاؤں سے بدل جاتی ہے تقدیریں، ان کو تقدیر مبرم، تقدیر معلق کہتے ہیں. تو یہ تقدیر کی پوری تفصیل ہے جو آپ نے سنا. اب حدیث پاک سنیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کی روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة قال وكان عرشه على الماء رواہ مسلم. آپ سن رہے ہیں مشکاۃ شریف، لیکن حدیث پاک ہے صحیح مسلم کی سیاستہ کی حدیث پاک. اس میں جو آپ نے سنا، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کتب اللہ نے لکھ دیا ہے مقادیر الخلائق کے تمام مخلوق کی تقدیر کو. اور مخلوق کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا ہر شے مخلوق ہے، یاد رکھنا. اللہ خالق ہے، اس کے سوا ہر شے مخلوق ہے. تو فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمام مخلوق کی تقدیروں کو آسمان و زمین کے پیدائش کے 50,000 برس پہلے لکھ دیا ہے. یعنی بھی آسمان و زمین نہیں پیدا ہوئے تھے، اس کی پیدائش کی کتنا برس؟ 50,000 برس پہلے لکھ دیا تھا سارے مخلوق کی تقدیر کو. اور یاد رکھنا یہ جو دنیا کا برس ہے نا، یہ مراد نہیں ہے. اس وقت تو زمین و آسمان بھی نہیں تھے. ایک ہے اس دنیا والوں کے نزدیک برس اور سال. 12 مہینہ گزرتا ہے تو ہم کہتے ہیں 1 سال ہو گیا. یہ سال مراد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں جو سال ہے نا، وہ ہے 1000 برس کا 1 سال ہوتا ہے وہاں. اور پھر کون سا سال ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. جیسے کہتے ہیں نا قیامت کا ایک دن 50,000 برس کا ہوگا، تو یہ دنیا کا دن نہیں مراد ہے. اللہ کے یہاں جو دن ہے وہ مراد ہے، کیونکہ دنیا کا دن تو سورج و چاند سے ہوتا ہے، ڈوبنے سے نکلنے سے ہوتا، اور وہاں تو سورج و چاند ہے نہیں. تو یہ دنیا کا دن مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نزدیک جو 1 برس وہاں 1000 برس کے برس ہے، اور وہ کیسا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو فرمایا کہ جب سورج و چاند نہیں بنے تھے، دن نہیں بنا تھا، زمین و آسمان نہیں بنے تھے، اس وقت اللہ نے تمام مخلوق کی تقدیر کو 50,000 برس پہلے لکھ دیا ہے. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور
اس کا عرش پانی پر تھا. اللہ کا جو عرش ہے جہاں اللہ تجلی فرماتا ہے اپنے شان کے لائق نہ, اس کا عرش پانی پر تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی جو ہے نا, آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے پانی کو اللہ نے پیدا کیا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ مت سمجھنا کہ عرش اعظم پانی پر رکھا ہوا تھا, یہ نہیں اسے کشتی رکھی رہتی ہے نا, چونکہ اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے, اللہ کی ساری کوئی مخلوق بھی حتیٰ کہ زمین و آسمان بھی اللہ کے عرش کو سما نہیں سکتے, اتنا عظیم اللہ کا عرش ہے, پانی پر نہیں آ سکتا ہے. تو پانی پر رکھا ہوا تھا یہ مراد نہیں ہے, مراد یہ ہے کہ نیچے پانی تھا, اوپر اللہ کا عرش تھا, اور ان دونوں کے بیچ میں کوئی آڑ نہیں تھا, بس کوئی آڑ نہیں تھا. یہ ہوتا ہے وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, اور یہ آیت قرآن میں بھی تو حدیث پاک ہے لیکن یہ قرآن کی آیت بھی ہے. اللہ کا عرش پانی پر تھا, یہ آپ نے حدیث پاک سنا. اب اس میں ایک بات اور بتا دوں کہ دیکھو اللہ نے مخلوق کی تقدیر کو لکھ دیا ہے 50,000 پہلے. میں آپ کو پوچھتا ہوں, آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں, کوئی سنتے ہیں, آپ اس کو ڈائری میں نوٹ کر لیتے ہیں, کیوں لکھتے ہیں؟ اس لیے لکھ لیتے ہیں کہ یار اگر نہیں لکھیں گے تو پھر بعد میں ضرورت پیش آئے گی اس کو تو بھول جائیں گے. یادداشتی کے لیے لکھتے ہیں نا, انسان کوئی چیز لکھتا ہے کس کے لیے؟ یادداشتی کے لیے. اور حدیث پاک میں ہے بھی, حضور نے حکم دیا قجد العلم بالکتابہ, لکھ کر کے علم کو محفوظ کر لو. یہ جو قرآن لکھا گیا نا اسی لیے تو لکھا گیا تاکہ ضائع نہ ہو. جب وہ غزوہ امامہ میں, جب جو ہے نا جنگ امامہ میں 700 حفاظ صحابہ شہید ہو گئے, تب صحابہ کرام حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم نے اس طرف توجہ دی کہ قرآن عظیم کو باقاعدہ لکھ کر کے محفوظ کیا جائے. تو لکھنے سے علم جو ہے نا بچا رہتا ہے, اور نہیں لکھیں تو ضائع ہو جاتا ہے. تو ہم اس لیے لکھتے ہیں, اور لکھا بھی اسی لیے جاتا ہے تاکہ آج جو کتابیں لکھی, آپ لوگ ڈاکٹر ہیں, آپ نے پڑھا, کتابیں جو لکھی گئی ہیں اسی لیے لکھی گئی ہیں نا, اسی لیے لکھی گئی ہیں. تو چونکہ لکھنے سے وہ چیز محفوظ رہتی ہے, سلامت رہتی ہے, بعد میں کام آتی ہے. نہ لکھا جائے تو ذہن میں کبھی بھول جائے انسان, اس لیے لکھا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر کو جو لکھ دیا, کہاں پر لکھا؟ لوح محفوظ میں. تو کیوں لکھا؟ کیا معاذ اللہ ہماری طرح اللہ کو بھولنے کا کوئی خطرہ تھا؟ اللہ تو اس سے پاک ہے, تو اللہ نے کیوں لکھ دیا پھر؟ اللہ تعالیٰ کو تو یادداشت کی کوئی بات نہیں, اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے, اس کو تو بھولنے کا کوئی خطرہ بھی نہیں, پھر کیوں لکھا؟ علماء فرماتے اللہ نے جو لکھا ہے لوح محفوظ میں اپنے لیے نہیں کہ ابھی معاذ اللہ بھول جاؤں گا, بعد میں دیکھ کر کے یاد کر لوں گا, اس لیے نہیں. اللہ نے لکھا اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جن محبوب بندوں کو غیب کا علم دے, اور جن کی نظر لوح محفوظ پر ہو, وہ لوح محفوظ کو دیکھ کر کے وہ معلومات حاصل کر لے. اپنے لیے نہیں, اپنے بعض مقرب فرشتوں کے لیے اور بعض محبوب بندوں کے لیے لکھا ہوا ہے. پیش لوح محفوظ اجد پیش اولیاء, لوح محفوظ اولیاء کے سامنے ہوتا ہے, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. بہت سارے اولیاء کرام ہوتے ہیں, آنکھ بند کرتے ہیں, نظر لوح محفوظ پر پہنچتی ہے. تو اللہ نے اپنے لیے نہیں لکھا ہے, اپنے محبوب بندوں کے لیے, تاکہ میرے بندے آنکھوں کو بند کریں, لوح محفوظ پر دیکھ کر کے معلوم کر لیں کیا ہونا ہے, کیا ہونے والا ہے. سمجھ رہے نا, کیا ہونا ہے اور کیا ہونے والا ہے. اللہ رب العالمین نے اس لیے لکھا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا تقدیر کے بارے میں کہ بعض دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں نا, بدل جاتی ہیں. تو اللہ کے محبوب بندے بھی جو ہے نا لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ لوح محفوظ میں یہ لکھا, یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ وہاں پر لکھا یہ تقدیر بدلے گی کہ نہیں بدلے گی دعا کرنے سے. کیونکہ جو چیز نہ بدلے, جو تقدیر مبرم حقیقی, اس کے بارے میں تو دعا کرتے نہیں ہیں. جو بدلنے کا چانس ہے اس کے بارے میں پھر دعا کرتے ہیں. اس کے بارے میں جیسے ایک مثال بتاؤں, سرکار بغداد حضور غوث پاک کا نام تو سنا ہوگا, نام کیا محبت کرتے ہیں یار, خوب نیازیں کھائے ہیں اور کھاتے رہیں گے انشاءاللہ. غوث پاک سرکار کے زمانے میں, آخری بات عرض کر رہا ہوں ہے نا, ٹائم دے لوں گا بس, آخری بات. سرکار بغداد کے زمانے میں ایک شیخ تھے جن کا نام شیخ حماد تھا. میں یہ سمجھا رہا ہوں تقدیر, دعاؤں سے تقدیر بدلتی ہے, اس کی بات سمجھا رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں. شیخ حماد رحمۃ اللہ اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے, بہت بڑے پیر تھے, بہت بڑے کامل اللہ کے ولی تھے. اور غوث پاک کا زمانہ اور شہر بھی ان کا بغداد میں رہتے تھے وہ بھی. تو شیخ حماد کے ایک مرید تھا تاجر, وہ تجارت کرنے کے لیے اس کو جانا تھا باہر. تو وہ اپنے پیر صاحب سے گیا دعا کروانے کے لیے کہ سرکار جانا ہے تجارت کرنے کے لیے, آپ دعا کریں کہ خیر و عافیت کے ساتھ جاؤں, آ جاؤں, تھوڑا نفع بھی مل جائے, تجارت میں نفع مل جائے. تو شیخ حماد بھی پہنچے ہوئے تھے, لوح محفوظ کو دیکھ کر کے جو ہے نا اندازہ لگا لیتے تھے.
تو وہ گیا دعا کروانے کے لیے، تو شیخ حماد نے دیکھا کہ یہ بندہ میرا ہے مرید، جا رہا ہے تجارت کے لیے، لوح محفوظ پر نظر ڈالی تو کیا لکھا ہوا تھا کہ اگر یہ گیا تجارت میں اس برس تو اس کا قتل، ڈاکو اس کو قتل کر لیں گے، اس کا مال بھی لوٹ لیں گے، یہ بچ کر کے واپس نہیں آئے گا۔ دیکھ لیا اور دیکھ کر کے بتا کہا بیٹا جانا مت، اگر تو گیا تو کیا ہوگا، پھر ڈاکو تجھے قتل کر دیں گے، تو زندہ بچ کر کے نہیں آئے گا، مت جانا، منع کر دیا۔ اب بیچارہ نا امید ہو گیا، پیر صاحب نے کہا ہے تو پھر کیسے جائے، مایوس ہو کر کے سر جھکا کر آ رہا تھا تو غوث پاک سرکار مل گئے، راستے میں سرکار بغداد مل گئے۔ اب سنو بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ بغداد والے سرکار نے پوچھا کیا ہے، تو کہا کہ سرکار بتایا کیسی سی بات ہے، جانا تھا تجارت میں، پیر صاحب نے ایسے فرمایا، ہمارے شیخ نے کہا جا تو تجارت کرنے، ٹینشن نہ لے جا۔ کہا حضور جاؤں، آپ کی اجازت ہے؟ کہا ہاں جا، آؤں گا بھی کہ جاؤں صرف؟ کہا جا تو سلامت آئے گا بھی، بہت سارا نفع بھی لے کر آئے گا۔ کیا کہا کہ جا تو ٹینشن مت لے، جائے گا بھی، آئے گا بھی تو صحیح و سلامت، اور بہت سارا نفع لے کر آئے گا۔ میں نے آپ کو حدیث پاک سنا تھی کہ لو اقسم علی اللہ ان من عباد اللہ عبادا لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے ایسے مقرب بندے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لے مولا یہ ہو جائے، اللہ اس کو ضرور پوری کر دیتا ہے۔ اسی میں سے غوث پاک سرکار ہے۔ تو کہا جا ٹینشن مت لے، آئے گا بھی تو اور نفع بھی لے کر آئے گا۔ خوش ہو گیا کہ پیرانے پیر نے کہا ہے، غوث پاک نے کہا تو جاؤ۔ اب اپنے پیر صاحب کو نہیں بتانے گیا، چلا گیا۔ اس کے بعد تجارت کیا، خوب کمایا، نفع حاصل کیا، واپس آنے لگا۔ جب ساز و سامان لے کر، نفع لے کر کے تو راستے میں ایک درخت کے نیچے اس نے کہا تھک گیا ہوں، تھوڑا آرام کر لوں۔ سواری کو سائیڈ میں کیا، بٹھایا اور خود لیٹ گیا آرام کرنے۔ لیٹا تو آنکھ لگی، خواب کیا دیکھتا ہے کہ ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کر دیا ہے، اس کا قافلہ کے ساتھ سب پر حملہ کر دیا، مال و اسباب سب لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو اس کی طرف بڑھا اور اس کو تلوار سے قتل کر دیا۔ اس کو جو خواب دیکھ رہا ہے نا، خود دیکھ رہا ہے کہ میرا ڈاکو نے قتل کر دیا، بس اتنا دیکھنا تھا، اس کی آنکھ کھل گئی۔ اب آنکھ کھلی تو گھبرا کر کے ہبڑا کر اٹھا جلے لی، دیکھا تو سواری کھڑی ہے، فٹاک سے اٹھایا اور پھٹافٹ بھاگ کر کے پہنچا۔ اب جب واپس آیا نا بغداد واپس، تو پہلے غوث پاک کے پاس نہیں گیا، پہلے اپنے شیخ حماد کے پاس گیا۔ اب وہ گیا تھا، اب شیخ حماد اولیاء کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہوتا ہے، شیخ حماد کو بتایا نہیں تھا کہ میں جا رہا ہوں۔ جب آیا نا تو اپنے پیر کے پاس شیخ حماد اس کو دیکھ کر مسکرانے لگے، کہا بیٹا صحیح سلامت آ گئے، ہم نے جو کہا تھا وہ تو ہو کر رہتا، یہ تو شیخ عبد القادر کی دعاؤں کا کمال تھا جو صحیح سلامت آ کر کے یہاں کھڑے ہو گئے ہو۔ کہا شیخ عبد القادر کی دعاؤں کا کمال تھا، ورنہ اس راہ میں تیرا قتل ہونا طے تھا۔ 70 مرتبہ انہوں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی تیرے لیے کہ مولا اس کا جو واقعتاً قتل ہونے والا ہے حقیقت میں اس کو خواب میں بدل دے۔ تو غوث پاک کی دعاؤں کی برکت سے تیرا حقیقی قتل کہاں چلا گیا، خواب میں چلا گیا، اور تو صحیح سلامت آ گیا۔ یہ ہوتا ہے، اور میرے غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ میری دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، انی ارد القضاء، میں تقدیر کو بدل دیتا ہوں۔ اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں حضور کی حدیث پاک کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ استغفر اللہ یا رب العالمین۔